بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. دعاء سرکار امام زمان سب مل اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. غیبت قبرہ میں افضل ترین عبادت حدیث میں ہے 12ویں پاک امام کا انتظار کرنا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک گمراہ انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی تو یہ عمل افضل ہے
پوری کائنات سے، اور جو کچھ دولت خزانے کائنات کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے خزانے بھی فانی ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں تو قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے۔ قبر میں جو سرمایہ کام آئے گا وہ قرآن کریم نے بتلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اکثر لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، فانی مال کو حاصل کرنے کے لیے 60 70 80 سال کی زندگی برباد کر رہے ہیں، مسافر خانے کو آباد کر رہے ہیں، وطن کو برباد کر رہے ہیں۔ کون نقصان سے بچے؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے دنیا میں ایمان حاصل کیا۔ عزیزو، ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان یعنی کنٹرول۔ آنکھوں پہ کتنا کنٹرول ہے، زبان پہ کتنا کنٹرول ہے، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، شکم پہ، اعضائے نگاہ پہ کتنا کنٹرول ہے، یہ ایمان ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اس وقت انجام دے رہے ہیں، مجلس برپا کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کی مدد، یہ سارے نیک اعمال صالحات ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ سرمایہ آپ کا ہے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہونے والا۔ ایک شخص کو بھی نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، گناہوں سے بچا لیا، تو گویا آپ نے اس کو زندگی عطا کی۔ گناہ کی زندگی کو قرآن نے موت سے تعبیر دیا ہے، وہ مردہ ہے جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہے کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کس نے خلق کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہم نے عرض کیا کہ دنیا کی آبادی 4 ارب ہے، 1.5 ارب جو ہے اس میں مسلمان ہیں، 1.5 ارب میں شیعوں کی تعداد تقریباً 500 ملین ہے، اور صوفی اور محبان اہل بیت کی تعداد 700 ملین ہے۔ اگر ہم صحیح کوشش کریں تو یہ 700 ملین حضرات ادھر آ سکتے ہیں تو دنیا میں اکثریت پھر انشاءاللہ مذہب اہل بیت کی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کس طرح سے ہم انہیں مومن بنائیں؟ میں نے کہا 3 چیزوں میں آپ متخصص بن جائیں، ماہر بن جائیں، مجتہد بن جائیں تو زندگی میں 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ غدیر کا ہے، مولا علی کی خلافت میں آپ مجتہد بن جائیں، آیتیں یاد کر لیں، شبہات کا جواب یاد کر لیں، الحمدللہ موجود ہے۔ ولی عصر اچھی سائٹ ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور قزوینی کی سائٹ بہت اچھی ہے مناظرہ سیکھنے کے لیے، کوئی آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا موضوع فدق ہے، فدق میں ماہر ہو جائیں، یہی جو ہے پلٹنے کی یہ جگہ ہے۔ جو لوگ بھی کنورٹ ہوئے، شیعہ ہوئے ہیں، یا فدق کی وجہ سے، یا تیسرا موضوع سے دردناک بی بی پاک کے دروازے پہ حملہ ہے، آگ لگانے کا واقعہ۔ تو اب ہماری گفتگو چل رہی تھی فدق پہ۔ فدق پہ ہم 3-4 آیتیں بتا چکے ہیں کہ خلیفہ نے جب کہا کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، بی بی نے 3-4 آیتیں بیان کی اور اس کی حدیث کو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، جو قرآن کے خلاف ٹکرا رہی ہے۔ وہ اہل سنت کا بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے۔ بی بی نے کہا یہ قرآن کی آیت وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان کس کے وارث ہیں؟ وہ بھی نبی ہیں۔ یا حضرت زکریا کہتے انی خفت الموالی، میں ڈر رہا ہوں، میرے رشتہ دار کافر ہیں، میری بوی
بیوی بوڑھی ہے، خدا مجھے وارث عطا فرما۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ کی تیسری آیت، آج چوتھی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ آیت بھی فدق پہ زبردست دلیل ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ سورہ مبارکہ حاشر ہے اور آیت کا نمبر 6 ہے۔ وَمَا أَفْعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا، جس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے کوئی دور دھوپ نہیں کی، نہیں دوڑا ہے، کچھ زحمت آپ نے نہیں کی، مسلمانوں سے خدا کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو ان پہ غلبہ عطا فرمایا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی تلوار نہیں چلائی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اپنے رسول کو اور مال غنیمت مل گیا۔ تو وہ مال غنیمت مسلمانوں کا نہیں ہے، انہوں نے تلوار نہیں چلائی، گھوڑے نہیں دوڑائے، وہ جو مال ہے وہ پیغمبر کا ہے۔ اب یہ آیت ہو گئی۔ اب آئیے تفسیر ثعلبی اہل سنت کی نوٹ کر لیں۔ تفسیر ثعلبی لکھتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو فدق کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ فدق جو ہے خالصتاً رسول خدا کے لیے ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی ہے، ان کا مال غنیمت نہیں ہے، بغیر جنگ کے ملا ہے فدق۔ تو فدق کس کا ہے؟ یہ خاص رسول خدا کا ہے۔ تفسیر ثعلبی۔ اور آگے بڑھیے، تفسیر بغوی، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فدق کے بارے میں یہ آیت ہے، اور فدق جو ہے یہ خالصتاً رسول خدا کا تھا، مسلمانوں کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا حوالہ کتاب المختصر، اس نے بھی یہ لکھا کہ فدق جو ہے یہ خاص رسول خدا کا ہے، اس میں کسی اور کا لینا دینا نہیں ہے۔ اس آیت نے ثابت کیا یہ خاص رسول خدا کا ہے، امت کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ سنن کبریٰ میں بھی یہ اہل سنت کے جتنے حوالے آپ دیں گے اتنا آپ کی بات مضبوط ہوگی۔ اس میں بھی یہ لکھا کہ فدق جو ہے یہ خاص رسول خدا کے لیے تھا، امت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ حدیث کی کتاب، تفسیر کی کتاب دیکھیے، جو حوالے بہت کم ہیں، آپ اس سے زیادہ نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس شاملہ ہونا چاہیے۔ یہ شاملہ جو ہے سی ڈی ہے، ڈی وی ڈی ہے، اب تو یہ یو ایس بی میں ملے گی آپ کو۔ 3 ملکوں نے اس پہ کام کیا ہے، تقریباً 18-20، ابھی تو نئی میں تو 30-40 ہزار کتابیں آپ خرید سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کم کتابیں۔ شاملہ اردن، مصر، سعودیوں نے مل کے یہ بنایا شاملہ، مگر اس کی 3-4 قسمیں ہیں۔ بعض قسموں میں انہوں نے خیانت کی ہے، اہل بیت کی شان والی حدیثوں کو نکال دیا ہے، یہ ذرا خیال رکھیے۔ اور بعض میں حدیثیں ہیں مگر آپ کاپی کرنے میں انہوں نے کوئی مشکل رکھی ہے۔ تو 3-4 نسخے ہیں، پہلے چیک کریں کہ صحیح نسخہ آپ کو مل جائے، اس میں جس میں انہوں نے خیانت نہ کی ہو، حدیثیں نہ نکالی ہوں، وہ نسخہ آپ کے لیے قیمتی ہے، اس میں یہ خیال رکھنا۔ کتاب تاریخ اسلام میں ذہبی نے بھی یہ لکھا
کہ فدق جو ہے رسول خدا کے لیے مخصوص تھا، اس میں امت کا کوئی حق نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ کتاب سیر میں ذہبی نے پھر اس کو لکھا کہ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ کتاب دلائل النبوہ میں بیہقی نے لکھا کہ یہ جو فدق ہے یہ نبی پاک کے لیے مخصوص تھا، کسی اور کا اس میں حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کتاب کامل فی تاریخ میں بھی یہی بات آئی ہے، فدق رسول خدا کے لیے مخصوص تھا۔ اب اتنے سارے حوالے کافی ہیں کسی کو بھی منقلب کرنے کے لیے، اس کا عقیدہ بدلنے کے لیے۔ یہ اہل سنت کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، حدیث کی کتاب بھی ہو گئی، تاریخ بھی ہو گئی کہ بھئی دیکھو اس آیت کے بعد ثابت ہوا کہ فدق جو ہے رسول خدا کے لیے خاص تھا، اور آپ نے جو کہا، یعنی خلیفے نے جو کہا کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، تو پاک بی بی نے 3-4 آیتیں سنا دیں کہ بھئی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تمہاری حدیث جو ہے غلط ہے۔ اور پھر یہ حوالے میں چوتھی آیت نے بھی بتلا دیا کہ نبی کے لیے مخصوص تھا، اس میں کوئی امت کا حق نہیں ہے۔ تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے؟ حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے، احترام۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، جن کے دل میں بغض تھا اہل بیت سے، مولا علی سے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو سنت ہے، کیا ہم بھی بیٹی ہماری آئے تو ہم احترام میں کھڑے ہو جائیں؟ تو رسول خدا نے جواب دیا، فرمایا دیکھو یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، دنیا کا قانون ہے کہ جب ایک سردار دوسرے سردار کو دیکھتا ہے تو اس کے احترام کے لیے اٹھتا ہے۔ میں انسانوں کے جتنے بھی مومنین ہیں ان کا سردار ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، اور میری بیٹی تمام خواتین کی سردار ہے۔ تو تاریخ میں جو ملتا ہے کہ جب پاک بی بی فاطمہ زہرا تشریف لائی تو احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ بی بی خود کھڑی رہی، بی بی کی اعانت کی ہے۔ تو یہ جو 700 ملین یعنی 70 کروڑ مسلمان ہیں نا، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ان کا خود کو غلام کہتے تھے، خلیفہ اول دوم سوم، ان کا کوئی ان سے جھگڑا نہیں تھا، شیعوں نے ایسے بنا رکھا ہے، وہ تو کہتے تھے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ اگر ان 70 کروڑ لوگوں کو آپ ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے علماء، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بی بی پہ ظلم ہوا ہے، اس کا فدق چھینا گیا ہے، بی بی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ہے، تو یقین جانی یہ فوراً اہل بیت کے مذہب میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ لوگ بے دین کیوں بنتے ہیں؟ دنیا کی محبت کے لیے۔ آج بھی لوگ دیکھیے بے دین بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے۔ کتنے انبیاء قتل ہو گئے پیسے کی وجہ سے۔ یعنی شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ پیسہ انسان سے جدا ہونے والا ہے۔ ہمارے آیت اللہ نراقی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی کنویں میں رسی میں لٹک رہا ہے، اور نیچے ایک بہت بڑا اژدہا ہے اس کے انتظار میں کہ گرے میں اس کو کھا لوں، اور اوپر جو ہے وہ رسی جو ہے اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، جیسے کٹے گی یہ جائے گا اس کے منہ میں، مگر یہ انسان بیچارہ اتنا پاگل ہے یا احمق ہے یا نادان ہے، وہ رسی کٹ رہی ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نیچے اژدہا بڑا خطرناک سانپ اس کے انتظار میں ہے اسے بھی نہیں دیکھ رہا۔ اچانک سامنے نا کنویں کے اندر شہد کی مکھیاں ہیں، شہد ہے، یہ اس کے پیچھے لگ جاتا کہ شہد حاصل کروں،
وہ مکھیاں اسے کاٹ رہی ہیں، پھر بھی انہیں ہٹا رہا ہے کہ یہ شہد حاصل کرو۔ ارے بندے خدا، اوپر رسی کٹ رہی ہے، نیچے اژدہا۔ اب رسی کیا ہے؟ انسان کی عمر ہے۔ وہ دو چوہے کیا ہے؟ دن اور رات گزر رہے ہیں، ہم موت کے اور نزدیک ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ پاکن ہمارا یہ حال ہے، اور وہ اجزا موت ہے، موت ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی غفلت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ پوچھیں گے، قرآن کی آیت ہے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ کام دنیا میں غافل تھے، نصیحت کی بات نہیں سنتے تھے، نصیحت کی مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، ہم فکر نہیں کرتے تھے۔ اگر سنتے اور فکر کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، انسان کی روح کی غذا ہے درس اخلاق، درس اخلاق۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک درس اخلاق سنیں، ورنہ شیطان غالب آ جائے گا، ہوائے نفس غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، انسان پھسل جائے گا۔ اب دیکھیں امام خمینی کیسے بنے؟ بغیر محنت کے کوئی انسان کامل نہیں بنتا۔ امام خمینی کے 2 استاد تھے درس اخلاق کے، ایک آیت اللہ ملکی تبریزی جن کی قبر مبارک حرم میں ہے، یہاں شیخین میں ہے، اور دوسرے آیت اللہ شاہ آبادی۔ 2 درس اخلاق روزانہ سنے تو خمینی بنتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ ہم نے تو آقا کا درس نہیں سنا۔ کہتے درس اخلاق جب امام خمینی دیتے تھے، اتنا اثر تھا ان کے درس میں، لوگ ایسے دھاڑے مار کے روتے تھے جیسے ہم مصائب میں روتے۔ یہ درس اخلاق۔ البتہ ان کے شاگرد کا ہم نے درس سنا، واقعاً اس میں بھی ایسا تھا۔ آیت اللہ مظاہری کی نعمت سے حوزہ محروم ہو گیا، حکم سے اصفہان چلے گئے۔ مسجد اعظم میں جو درس دیتے تھے اور بازار میں بھی دیتے تھے رمضان میں، کیا مجمع ہوتا تھا، کیا گریہ ہوتا تھا درس اخلاق میں۔ مجھے یاد ہے ان کا جملہ، اکثر طلبہ ہوتے تھے مسجد اعظم میں، آیت اللہ مظاہری خدا طول عمر دے، زندہ ہیں اور ان کی بہترین کتابیں ہیں، سائٹ بھی ہے ان کی۔ درس میں ایک جملہ کہا، اکثر کیونکہ طلبہ ہوتے تھے، فارسی میں کہا، ننگس برای طلبه کہ نماز شب نہ خونے۔ اتنا ہی جملہ تھا، بس لوگ رونا میں شروع ہو گئے۔ یہ اثر ہوتا ہے ایک باعمل عالم کہ طالب علموں کے لیے ننگ ہے، بے عزتی ہے، ذلت ہے کہ نماز تہجد نہ پڑھے۔ عزیز، یہ بزرگ علماء بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا درس اخلاق کے بجائے اگر انسان نہ پڑھے، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اور آج یہ انٹرنیٹ کہ جہاں خطرات ہیں وہاں اس کے فائدے بھی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ یہ سارے دروس، آیت اللہ مشکینی کے دروس آپ سنیں، یہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ، ان کی سائٹ پر ہے۔ کیا گریہ ہوتا تھا۔ آیت اللہ شب زندہ دار تھے، ان کے فرزند ابھی درس خارج دے رہے ہیں۔ ان کے درس کا یہ کمال تھا کہ اخلاق اور تفسیر کو ملا کے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ لوگ گریہ، وہ خود بھی بہت روتے تھے درس اخلاق کہ درس اخلاق چاہے طالب علم ہو، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے۔ یہ شمر جو شمر بنا کوئی جہنم سے نہیں نکلا تھا۔ جو لوگ محراب منبر سے دور ہو جاتے ہیں انہیں گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ لہٰذا یہ برنامہ بنائیں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک درس اخلاق ہو۔ آیت اللہ مظاہری کی بھی سائٹ ہے، بہترین درس اخلاق۔ آغا انصاریان کے دروس بہترین ہے جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے اندر بھی انقلاب لا سکتے ہیں، دوسروں کی بھی ہدایت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
درس اخلاق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ درس اخلاق کے اندر پوری اسلامک سائیکولوجی ہے، بہترین سائیکولوجی۔ یہ جو سائیکولوجی یورپ والے پڑھا رہے ہیں یہ سب بیکار ہے، لوگوں کو خراب کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے، کہ اس میں فرائیڈزم پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ فرائیڈ بدبخت شیطان ہے، اس نے پورے یورپ کو ننگا کر دیا، بے حیا کر دیا، بے غیرت کر دیا۔ یہ سائیکولوجی جو ماڈرن، جو اصل سائیکولوجی ہے وہ اسلامی و اخلاق، علم اخلاق ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال دے دوں، معراج السعادہ بہترین کتاب ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ جامع السعادہ آیت اللہ مداری کہتے ہیں پہلے نجف میں حوضے میں کسی کو داخلہ نہیں ملتا تھا، کہتے پہلے معراج السعادہ پڑھو، جامع السعادہ پڑھو، پھر داخلہ ملے گا۔ یہاں درس خارج تک آتے پہنچ جاتے ہیں، کوئی درس اخلاق میں نہیں جاتے، یہ مشکلات ہے۔ انسان ساز کتاب ہے یہ۔ اب دیکھیے جو بنیاد ہے اسلامی سائیکولوجی کی، کافر بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، معرفت النفس کے لیے۔ انسان کے اندر 4 طاقتیں ہیں، 4 طاقتیں۔ ایک قوہ عقلیہ ہے، جب عقل کی حکومت ہوتی ہے انسان اچھے کام کرتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے، انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے۔ اور ایک قوہ شہویہ ہے، اور قوہ شہویہ اگر عقلیہ پہ غالب آ جائے، یعنی عقل کمزور ہو جائے اور انسان کی شہوت بڑھ جائے، غالب ہو جائے، تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسان کی شکل میں شہوت کے غلبے کی وجہ سے کسی کی عزت لوٹتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، حیوان سے بدتر ہے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ بدبختی امریکہ یورپ میں بہت زیادہ ہے، ہر 1 منٹ میں ایک عورت کی عزت لٹتی ہے، کیونکہ وہاں پر دونوں طرف جرم ہے، عورت بھی ننگی پھرتی ہے اور مرد کے لیے بھی کوئی قواعد نہیں ہے۔ تو انسان جب قواعد نہ ہو، قانون نہ ہو، تو حیوان بن جاتا ہے۔ تو قوہ شہویہ اگر غالب آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تیسری قوت وہمیہ، قوہ وہمیہ اگر غالب آ جائے، عقل کمزور ہو جائے، وہم غالب ہو جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ انسان مچھر سے بھی کمزور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کسی قوم کو غلام بنانا ہے، قوہ وہمیہ کو آپ اسٹیمیٹ کرو، اس کو طاقتور بناؤ، انسان مچھر سے کمزور ہو جائے گا۔ قوہ وہمیہ اگر عقلیہ پہ غالب آ جائے، اب یہ جو جن بھوت اور جادو ہے، یہ کیا قوہ وہمیہ کو بڑھاتے ہیں۔ ایک بیچاری عورت انگلینڈ میں میرے پاس آئی، اس کے بدن میں خون کا قطرہ ہی تھا، زندہ جنازہ لگ رہی تھی۔ یہ فراڈی لوگوں نے، جن بھوت والوں نے اور جادوگروں نے اس کو اتنا ڈرایا تھا کہ بھئی تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے ایک بت بنایا ہے، اس میں 1000 سوئیاں ڈالی ہیں، وہ قبر میں ڈالا ہے، 2 سال کے بعد تو مر جائے گی۔ بس وہ وہم میں مبتلا تھی بیچاری، اتنی وہم میں مبتلا تھی کہ اس کا پورا صحت کا نظام نابود ہو گیا۔ اور وہ جادوگروں نے پتہ نہیں 10-20 ہزار پاؤنڈ اس عورت سے لوٹے تھے۔ قوت وہمیہ اگر غالب آ جائے تو انسان مچھر سے زیادہ، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، خود ہی مر جائے گا۔ اور یہ کیا ہے لوگوں نے۔ ہم ایک مرتبہ نیوزی لینڈ کے مجلس پڑھنے کے لیے تو جہاز میں جب بیٹھے تو ایک آدمی کو دیکھا، اس کا بازو اتنا بڑا تھا، یعنی ہمارے 5 بازو ہیں، کہ آدمی ہے یہ کون ہے، دیو ہے۔ نیوزی لینڈی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیدائشی ایسے، ان کی جنس ایسی ہے کہ ہمارے وہ بھی موٹے لوگ جو ہیں نا، ان کے 5 بازو، ان کا 1 بازو۔ تو انگریزوں نے دیکھا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تو بہت طاقتور، وہ دھکا دیں تو 5 انگریز گر جائیں گے۔
اور نیوزی لینڈ دنیا کا خوبصورت ترین جزیرہ ہے کہ اس پہ قبضہ کرنا ہے، کیسے کریں؟ وہ بیچاروں کا عقیدہ کمزور ہے، وہم کے تابع ہیں، وہ درخت کو خدا مانتے ہیں۔ تو جب جنگ ہوئی انگریز کی نیوزی لینڈ سے تو انہوں نے وائرس چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو ویکسین لگا دیا، تو ان کے ہر روز لوگ مر رہے تھے سپاہی، ان کا کوئی نہیں مر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے لوگ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ کہ ہمارا خدا تمہارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہم سب کو مار دے گا۔ وہ بیچارے وہمی تھے، اتنا ڈر گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ زمین آپ کو دیتے ہیں، اپنا ملک اپنا دیتے ہیں، ہم کو مارو نہیں۔ پورا ملک انگریزوں نے لے لیا۔ تو اگر وہم آپ کے اندر غالب آ جائے، عقل کو مغلوب کر لے، تو آپ مچھر کے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اسلامک سائیکولوجی ہے، قوہ عقلیہ، قوہ شہویہ، قوہ وہمیہ، اور چوتھی قوہ غضبیہ، غصے والی قوہ۔ یہ اگر غالب آ جائے عقل پر تو انسان قاتل بن جاتا ہے۔ تو اسلامی سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ اگر عقل کی حکومت ہوگی تو غضبیہ بھی اچھا کام کرے گی، شہویہ جا کے حلال کام کرے گی، نکاح کرے گی، وہمیہ کے ذریعے سے انسان تحقیق کرے گا، سائنسدان بنے گا۔ لیکن یہ تینوں طاقتیں اگر عقل کو مغلوب کر لیں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یہ اسلامی سائیکولوجی کی بنیاد ہے۔ مگر یہ جو ماڈرن سائیکولوجی ہے جس میں ڈارونزم اور یہ فرائیڈزم پڑھایا جاتا ہے، یہ سارا بکواس ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ میں امریکہ میں ایک مرتبہ دالاس گیا تھا، بہت پہلے کی بات، 30 سال پہلے۔ اس وقت امام بارگاہ بھی ایک امام بارگاہ تھا، اب سنا 3-4 امام بارگاہ ہو گئے اور بہت سارے جلوس نکلتے ہیں، موری تعداد ہوتی۔ تو ایک ایرانی آئے میرے پاس، میاں اور بیوی، کہہ رہے کہ ہم یہاں عالم کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی عالم ہی نہیں ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ مولانا آپ ہمارے گھر میں آئے مجلس کے بعد کا، ہمارے اندر پرابلم سے شاید ہم میں سے کوئی ایک خودکشی کر لے گا، آپ واجب ہے ہمیں بچائیں۔ ٹھیک ہے، میں چلا گیا ان کے پاس، انہوں نے اپنے مشکلات بتائیں۔ کہا ہم 5 سال سے ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور $5000 دے چکے ہیں، مگر ہماری مشکل حل نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے مشکل۔ جو کچھ تھا، میں اس وقت سائیکالوجی کا ایک کتاب بھی میں نے نہیں پڑھی تھی، تو میں نے صرف علم اخلاق کی معراج السعاد، جامع السعادہ، شہید دستگیر کی کتاب، امام خمینی کی یہ کتابیں پڑھی تھی۔ تو جو میں نے ان کی باتیں سنی، میں نے کہا اس کا یہ حل ہے۔ وہ اتنا خوش ہو گئے کہ آغا صاحب آپ نے ہماری مشکل حل کر دی۔ میں نے کہا میں نے نہیں کی، یہ اہل بیت کے فرامین ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یعنی اگر علم اخلاق میں آپ ماہر ہیں تو کوئی ماہر نفسیات آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ یہ علم الہی ہے، علم اہل بیت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں، لوگوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ علم اہل بیت، علم اخلاق، اور اسی کے ذریعے سے انسان بلند مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی منزل اخلاق ہے، اس کے بعد عرفان ہے، اس کے بعد اللہ کے اسماء کی تجلیاں ہیں۔ پہلے انسان تخلیہ کرے، یعنی تمام بری صفات سے اپنے اندر کو، ظاہر کو پاک کرے، پھر نیک عبادات سے خود کو منور کرے۔ اس کے بعد انسان اتنی بلند پرواز کر سکتا ہے کہ جبریل کے پرواز کی حد ہے، مگر انسان کے پرواز کی کوئی حد نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ وقت کیونکہ بہت کم رہتا ہے اور ہمیں 12 بجے ختم کرنا ہے، ورنہ جو ہمارے ذہن میں تیاری تھی کہ اس مجلس میں ہم روح کو ثابت کرنے کے دلائل آپ کو بتائیں گے۔ پہلی مجلس میں ہم خدا کے وجود پہ دلائل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو صہیونسٹ زائونسٹ ہیں، جن کے پاس پوری دنیا کا کنٹرول ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں کا کنٹرول ہے،
تو یہ جو بے دین بناتے ہیں، جو بھی یونیورسٹی میں آئے، کہتے ہیں روح نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ جب روح نہیں ہے، خدا تو انسان کے حیوان ہے، جو بھی ظلم کرے، جو زنا کرے، حرام کرے، وہ سب جائز ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو روح کو ثابت کرنے کے لیے میں نے سوچا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فلسفی علمی مسئلے ہیں، اس میں وقت چاہیے، لہذا میں آسان چیزیں بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے روح کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، خصوصاً اولیاء خدا، اور قرآن کی یہ آیت کہ قرآن کے ذریعے سے آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے سے قطعت بہ الارض، ہزاروں میلوں کا سفر آپ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں، طی الارض جسے کہتے ہیں۔ آج بھی اس قوم میں ایسی ہستیاں ہوں گی، چھپی ہوئی ہیں، ملیں گی نہیں، مگر یہ آپ کی قسمت اچھی ہو کوئی مل جائے، جو طی الارض کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں، ان کو مرید نہیں بنانا۔ آیت اللہ بہلول کو بزرگ جانتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی آتے تھے۔ آیت اللہ بہلول نے امام خمینی سے پہلے انقلاب کیا تھا۔ جب شاہ کے باپ نے حجاب پہ پابندی لگائی تو انہوں نے ان کے خلاف تقریر کی، لوگ اسے گرفتار کرنے آئے، مسجد گوہر شاد میں، حرم امام میں جنگ ہوئی، 20,000 لوگ شہید ہوئے تھے مسجد میں، حرم امام رضا۔ پھر ان کو پکڑ کے اور بھیج دیا افغانستان کی جیل میں، 30 سال تک یہ جیل میں رہے، زندان میں رہے۔ وہ آتے تھے مدرسے میں، مدرسے کے طالبوں کو بڑے قصے بتاتے تھے جیل کے، بڑے مزاحیہ بھی تھے۔ تو ہم نے کہا کہ آسا مشہور ہے کہ آپ طی الارض کرتے ہیں، جیل ہی میں انہیں یہ کرامات ملی۔ تو کہنے لگے نہیں، لوگ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں، میں تو اللہ وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، میں جہاں بھی جاؤں پہنچ جاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ان کی بہن کی بچی یہاں نزدیک رہتی ہے، تو ان کے پاس آتے تھے، 10 دن سے زیادہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ سفر میں رہتے۔ تو ایک شخص نے یہ واقعہ ان کے مرنے کے بعد ظاہر کیا، زندگی میں اجازت نہیں تھی، کہ میرے یہاں مہمان تھے آیت اللہ بہلول اور تقریر کر رہے تھے، کوئٹہ میں بھی آتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، ہزارہ لوگوں کا بہت، پورا ایک مہینہ ہمارے ایک مدرسے کے شاگرد آغا مولانا ولایت ان کے ساتھ تھے پورا رمضان کا۔ عجیب غریب میں نے چیزیں دیکھی رات کو، ان کی دعا پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، عجیب ان کے بدن میں جھٹکے لگتے رہتے تھے، کیا تجلیاں دیکھتی تھی ہمیں تو نہیں معلوم تھا، عجیب حالات تھے ان کے۔ بہرحال یہ قصہ بڑا زبردست ہے کہ مجلس پڑھتے پڑھتے انہیں چھینک آ گئی تو ناک سے بہت کچرا نکلا، تو انہوں نے ادھر جیب میں دیکھا رومال، ادھر دیکھا رومال نہیں ملا، 90 سال کے اوپر عمر تھی۔ تو نیچے جو ان کے میزبان تھے بچے ہنسنے لگے، انہوں نے فوراً رومال پھینکا، تو آغا صاحب نے ناک صاف کی۔ اب مجلس کے بعد آئے ان کے گھر، وہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میری عزت بچا لی، بچے مجھ پہ ہنس رہے تھے کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یہ صدام کا زمانہ تھا، میں نے کہا کہ کربلا کی زیارت چاہتا، جاؤ غسل توبہ کر کے آؤ، طریقہ بتایا غسل توبہ کر کے، یہ سورہ پڑھو، یہ سورہ پڑھو، سورہ حدید، سورہ حشر، ان میں یہ چیزیں ہیں، پڑھاتے گئے، یہ دعا پڑھو، یہ پڑھا، 2 گھنٹے مجھے عمل کرایا، نماز پڑھائی، توبہ کیا، کہا چلو باہر چل، کہا ابھی تو 2 بجے ہیں، نماز کا وقت نہیں، کہ چلو باہر لے آئے، اب مجھے اپنا ہاتھ دو، آنکھیں بند کرو، آنکھیں مت کھولنا، نقصان ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی، ہاتھ، بس زور سے آوازیں کان میں آ رہی تھی، زور طوفان جیسی آوازیں، ڈر بھی رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ چند منٹ ہی گزرے کہ اب آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا زری ہے، میں نے کہا ہمارے شہر میں تو کوئی امام زادہ نہیں ہے، یہ کون سے امام زادہ ہے؟ کہ امام زادہ نہیں، تو کربلا میں یہ حبیب ابن مظاہر کا روزہ۔ اب تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہاتھ پاؤں چومنے لگا، حضرت حبیب بن مظاہر کی زیارت کی، امام حسین کی زیارت کی، اور پھر چلے حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے، وہاں لے گئے۔ میں کیونکہ مداح بھی تھا، ذاکر بھی تھا، کہ تم مصائب پڑھو، میں نے مصائب پڑھے، آغا صاحب بھی روئے، ہم بھی روئے، جی بھر کے زیارت کی، پھر واپس نکلے، کہا پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، آنکھیں بند کر، آنکھیں مت کھول، کہا وہی زوں 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 طوفان جیسی آوازیں آ رہی تھی،
لیکن اب ڈر نہیں رہا تھا، میں نے تو زیارت کر لی اس طریقے سے۔ اب میں نے چند منٹ کے بعد آنکھیں کھولی تو میں اپنے شہر میں تھا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزو، یہ روح کی طاقت ہے کہ چند لمحوں میں 1000 میلوں کا سفر ہو سکتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے تو امام پاک بھی ایسے آیت اللہ بہلول جیسے 313 کے انتظار میں ہے۔ اور ہمارے دوست ہیں فدا بھائی کوئٹہ کے، کہنے لگے ادھر حرم حضرت معصومہ میں آیت اللہ بہلول آ رہے تھے اور ادھر سے آیت اللہ بہجت آ رہے تھے، دونوں ملے۔ سلام دعا کے بعد آغا بہلول نے پہلا سوال یہ پوچھا آغا بہلول سے کہ امام زمانہ کی کیا خبر ہے؟ لگتا ہے کہ یہ رابطے میں تھے۔ آغا فدا کہہ رہے ہیں پھر آیت اللہ بہلول کے ساتھ میں آیت اللہ کندھاری، یہ بھی عارف باللہ تھے، مشہد میں گیا تو وہ بھی دونوں ملے تو آغا کندھاری نے بھی آغا بہلول سے یہی سوال کیا کہ امام زمانہ کی کیا خبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ خوش نصیب ہستیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ جو منکرین روح ہیں یا منکرین خدا ہیں، یہ آیت اللہ ہیں، ان کے وجود کے ذریعے سے، ان کی کرامات کے ذریعے سے بآسانی ہم روح کو ثابت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا محمد صلوات۔ بھارتی کے سلوات۔ دیکھیں، ایک ہے دلیل سن کے ایمان لے کر آنا کہ روح ہے، تو ہزاروں دلیل ہیں، عقلی دلیل ہیں، جیسے میں نے خواب کی دلیل دی، مرحومین کے رابطے، سچے خواب۔ لیکن ایک یہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ نہیں آپ خود اپنی روح کو دیکھیں۔ اب 1000 شیطان بھی کہیں گے روح نہیں ہے تو آپ نہیں مانیں گے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ لہذا علم عرفان میں جو پہلی ریاضت ہوتی ہے تجرد نفس یا تجرد روح، انسان اپنے بدن سے روح نکال کر اپنے روح کو دیکھ سکے تاکہ شک سے نکل جائے، مقام یقین پر آ جائے۔ اور اس میں واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ آغا حداد سید تھے، انڈیا کے شاگرد تھے آیت اللہ سید علی قاضی کے۔ سید علی قاضی آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ تھے بھی آیت اللہ حداد، مگر یہ خمس کا پیسہ خود پہ خرچ نہیں کرتے تھے، گھوڑوں کے نال بناتے تھے اور اس سے ان کا گزارا، تو غربت کی حالت میں۔ تو ان کی ساس محترمہ جو تھی وہ بہت غصے والی تھی، خوب ان کی خبر لیتی تھی، تو تنگ آ کے اپنے استاد آیت اللہ سید علی قاضی سے کہا کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ طلاق بہت بڑا گناہ ہے، تو علم عرفان سیکھ رہا ہے اور طلاق دینا چاہتا ہے بیوی کو بغیر کوئی وجہ کے، کوئی گناہ کبیرہ کیا اس نے؟ نہیں، کیوں طلاق دے؟ اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کی اماں مجھے بہت گالیاں دیتی ہے، اس سے میں تنگ آ گیا۔ تو سید علی قاضی نے کہا کہ اللہ نے جو تیری روحانی ترقی رکھی ہے وہ ساس کے گالیوں میں رکھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ صبر کرو گے تو روحانی مقامات ملیں گے، ورنہ نہیں ملے گا، مت دو طلاق۔ تو یہ خود فرماتے ہیں ایک دن رمضان کا مہینہ، میں روزے سے اور نجف کی گرمی افطار کرنے کے لیے آیا، ساس نے گالیاں دینا شروع کی۔ میں نے کہا میں چھت پہ چلا جاتا ہوں، اس کی گالیاں نہ سنوں۔ وہ میرے پیچھے چھت پہ آ گئی اور پورے محلے کو سنا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، غصے میں گھر سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا، میں وادی سلام میں نکل گیا۔ جیسے میں غصے میں نکلا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے الگ ہو گئی۔ یہ تجرد نفس،
جبکہ وہ 30-40 سال کی زحمت کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ واقعاً استاد نے صحیح کہا کہ تیرے روح کی ترقی سانس کی گالیوں میں ہے۔ میں نے روح کو دیکھا، بہت خوش ہوا کہ تجرد کا مقام مل گیا۔ اب میں واپس آیا، سانس کے ہاتھ چومنے لگا اور گالیاں دے، پاؤں چومنے لگا اور گالیاں دے۔ تیرے ذریعے سے مجھے بڑا مقام مل گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ صبر بڑی چیز ہے، آدھا دین صبر ہے، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا شکر جو ہے وہ صبر ہے۔ یعنی ایمان کے 2 حصے ہیں، 50% صبر ہے اور 50% شکر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آئیے عزیزو، خدا ہمیں مقام یقین عطا فرمائے، یہ دعا کریں۔ زیارتوں میں بھی یہی اشارے ہیں کہ مقام یقین انسان کو اگر زندگی میں نہ ملے تو موت کے وقت خطرہ ہے۔ شیطان سب سے بڑا حملہ موت کے وقت کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، کوشش کریں چھوٹا سا مقام یقین، یہی تجرد روح ہو گیا، یا برزخی آنکھ کھل جائے، یا امام پاک سے رابطہ ہو جائے، یہ سارے مقام یقین ہیں۔ آئیے دعا کریں، جب بھی آنسو آئیں فانی چیزوں کا سوال نہ کریں، اللہ سے وہ چیز مانگیں جس کو فنا نہیں ہے، جو آپ سے کبھی جدا نہیں ہونے والی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، مل کے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، بخش دے میرے اللہ حسین مولا کے صدقے میں، ان راتوں میں ہم سب کے گناہ، جنت کے ہزاروں دروازے ہیں، سب سے بڑے دروازے کا نام باب حسین۔ حسین کے صدقے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ یہ آنسو نہیں، قیمتی سرمایہ ہے۔ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، چند دعائیں ضرور کیجیے، کہ دعا کی قبولیت کا وقت چاہے مچھر کے پر کے برابر آنسو آئے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو اور زباں پہ دعا ہو، اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ کیسے بندے کی دعا رد کروں، میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے،
قیمتی ہیں یہ آنسو، جب بھی آنسو بہیں. میں نے کہا فانی چیزوں کا سوال نہ کیجیے گا، ایسی چیز کا سوال کریں جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو جائے، جو قبر میں کام آنے والا. پہلی دعا یہ مانگا کریں، او میرے اللہ جب بھی موت آئے، جہاں بھی موت آئے. موت حق ہے عزیزو، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا. ایک دن سب نے مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا کب مریں گے، کہاں مریں گے. اس وقت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں. او میرے اللہ جب بھی موت آئے، جہاں بھی موت آئے. او میرے اللہ میری یہ دعا سن لے، جب بھی موت آئے میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، اور زبان پہ یہ جملہ جاری ہو سب مل کے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سکرات میں مولا کی زیارت ہوگی. مولا فرماتے جو کربلا میں میری زیارت کرے گا میں 3 مقامات پہ اس سے ملنے آؤں گا. زگرات کے وقت اس کے سرہانے آؤں گا، ملک الموت سے کہوں گا آرام سے روح نکال میرا زوار. ہاں کوئی بغیر زیارت مولا حسین کی دنیا سے نہ جائے. آپ تو بہت قریب بیٹھے ہو کربلا. مولا فرماتے دوسرا مقام، جب دنیا والے قبر میں لٹا کے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اولاد بھی چلی جائے گی، رشتہ دار بھی چلے، یہ بیچارہ قبر میں تنہا رہ جائے گا. مولا فرماتے میں تیری قبر میں آؤں گا، نہ گھبرا میرے زوار. منکر و نکیر سے کہوں گا میرا عزادار ہے، تھکا ہوا آیا ہے، بچوں سے بچھڑ کے آیا، آرام سے سوار. تیسرا قیامت کے دن میں اپنے زوار کا بازو پکڑ کے پل صراط پار کرا دوں گا. آئیے اب دوسری دعا. اے میرے اللہ قبر کی پہلی رات میرے مولا حسین کو میرا مہمان بنا. عزیزو ورنہ قبر بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک. نبی پاک فرماتے ہیں قبر ہر روز تجھے آواز دیتی ہے، تو نہیں سنتا، تیرا نبی سنتا ہے، تیرا امام سنتا ہے. قبر کہتی ہے روشنیوں میں رہنے والے میرے پاس روشنی کوئی نہیں ہے، کوئی بندوبست کر کے آنا. اے نرم بستر پہ سونے والے میرے پاس بستر کوئی نہیں، وہ تکیہ لگا کے سونے والے میرے پاس تکیہ کوئی نہیں. یہ پرسکون گھروں میں رہنے والوں اگر تمہارے گھر میں ایک سانپ بچھو آ جائے نہیں سو سکتے جب تک اسے مار نہ دوں. میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوئی، یہ سانپ بچھو ہمارے گناہ ہیں. اگر حسین مولا نہ آئے ہم برباد ہو جائیں گے. یہ روتے ہوئے آنکھوں سے یہ دعا ضرور مانگیں. فرمایا مومن
جب قبر میں آتا ہے اس کی قبر کئی میل لمبی چوڑی ہو جاتی. یہ مومن جو دنیا سے توبہ کر کے جائے، خمس دے کر جائے، حقوق دے کر جائے، سچی توبہ کر کے جائے، یہ مہینہ توبہ کا، ان 10 دنوں میں حر بن سکتے ہیں. مومن دیکھے گا فرشتے آ رہے ہیں، کوئی ممبر سجا رہا ہے، کوئی پھولوں کو بچھا رہا ہے. مومن پوچھتا ہے فرشتوں کس کے آنے کی تیاری ہے؟ جواب سے مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اے مومن، جس حسین کی غربت پہ تو روتا تھا، آج تو خود غریب ہے، تنہا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حسین مولا تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے. خوشی کی انتہا نہیں. جب یہ سنے گا مولا حسین مجھ گنہگار سے ملنے کے لیے. ایک مرتبہ مومن دیکھے گا مولا حسین آ رہے ہیں، ایک شہزادہ دائیں طرف ہے، دوسرا بائیں طرف ہے. یہ پوچھے گا فرشتوں یہ 2 شہزادے کون ہیں؟ فرشتے کہیں گے وہ علی اکبر ہم شکل پیمبر ہے، جس کے لیے تو ماتم کرتا تھا، وہ عباس علمدار جس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے غم میں تو روتا تھا. کتنا خوش نصیب ہے. قبر میں مولا حسین کی بھی زیارت، شہزادے علی اکبر حضرت عباس. مگر اب یہ مومن حیران ہو کر ایک سوال کرے گا، اب فرشتوں کو رلائے گا. اس سوال قبر میں ایک مجلس بپا ہو جائے گی. سنیں گے کیا سوال؟ مومن کہے گا فرشتوں مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں عباس نے فوجی لباس کیوں پہن رکھا؟ اب یہاں فرشتے روئیں گے. اے مومن تجھے نہیں معلوم کربلا میں عباس کو جنگی اجازت نہیں ملی تھی. عباس امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، کب امام زمانہ کا ظہور ہو میں اس ظالم کو سزا دوں جس نے سکینہ کو تماچے تماچے مار. کب میرے مولا مہدی کا ظہور ہو اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹوں جس نے میری آقا زادی زینب کو تازیانے تازیانے مارے. قبر میں ایک مجلس بپا ہوگی. اے خدا ہمیں اس قابل بنا کہ مولا حسین ہمارے مہمان بنے. ماتم حسین.